للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ والدین کی فضیلت پر گفتگو ہوگی، کیونکہ ماں باپ وہ ہستی ہے جس کے ذریعے سے انسان کا وجود دنیا میں ہوتا ہے، تو یقیناً اس کا مقام و مرتبہ بھی بہت اونچا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے مقام و مرتبہ کو بہت بلند فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا یعنی ماں باپ کا فضیلت حدیثوں کے اندر اجاگر کیا۔ اس سلسلے کی ایک حدیث بخاری شریف کتاب الجہاد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتہا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا سب سے اچھا عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سب سے بہتر عمل نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لینا۔ ثم ایون، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا کہ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان سے اچھا برتاؤ کرنا، ان سے نرمی سے برتاؤ کرنا، نرمی ان کے لیے برتنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے نماز کے بعد۔ ثم ایون، پھر صحابی سوال کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ اے اللہ کے نبی، اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فسکت، میں خاموش ہو گیا۔ اگر میں اس سے زیادہ آپ سے کوئی بات پوچھتا تو یقیناً آپ مجھے اس کا جواب دیتے، لیکن میں نے پوچھا نہیں۔ اس حدیث میں دیکھیے، نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو سب سے افضل نماز بتلایا ہے جو اس کے وقت پہ ادا کی جائے، یعنی نماز کا وقت داخل ہوا کہ اس نماز کی ادائیگی کر دی جائے۔ خواہ مخواہ کے ٹال مٹول کرنا، اسے آخر وقت پر لے کے جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ اس حدیث کے بھی خلاف ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہتر عمل اس کے نماز کا اس کے وقت میں ادا کر لینا۔ اب دیکھیے، اتنا اہم عبادت نماز کا ہونے کے بعد دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ نماز کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ یعنی جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، جو حقیقی مالک ہے، اس کا حق ادا کر دینا، اور جو تمہارا مجازی مالک ہے یعنی ماں باپ جس کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہو، فوراً اس کے حکم دیا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ نہایت ہی اچھا عمل ہے۔ نماز کے بعد یعنی معبود حقیقی کی عبادت کے بعد معبود مجازی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دیا۔ اسی طرح ماں کے سلسلے میں ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث بھی بخاری شریف کتاب الجہاد کی ہے۔ حدیث اس طرح ہے، ماں کی فضیلت پر ہے
کہ قال عباس شاعر، یہ عباس شاعر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول، عباس شاعر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا حدیث ہے، کیا فرما رہے تھے؟ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنہ فی الجہاد، کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی، جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی۔ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا احی والدک، یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ صحابی نے کہا کہ نام، ہاں اللہ کے رسول، ماں باپ میرے زندہ ہیں، حیات سے ہیں، موجود ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ لوگ ضعیف ہو چکے ہیں، ان کا دیکھ ریکھ کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ففیہما، آپ نے فرمایا جاہد، کہ جاؤ انہی پر جہاد کرو، یعنی انہی کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ عام طور پر دیکھیے ابھی دنیا میں جہاد کا معنی نام آتے ہی ایک عجیب کیفیت لوگوں کے ذہن میں طاری ہو جاتی ہے، اور جہاد کے مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا خون کر دینا، کسی کا ناحق مار دینا، کسی کے پر ظلم کرنا، یہ سمجھتے ہیں جہاد کا مطلب۔ حالانکہ جہاد کا یہ مفہوم نہیں ہے، جہاد کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہتے ہیں جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، جو ثواب جہاد کا ہے اللہ رب العالمین ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے تمہیں وہ ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ ایک فضیلت ہے ماں باپ کے سلسلے میں۔ اب ایک اور حدیث اس تعلق سے میں گوشت گزار کر دینا چاہتا ہوں تاکہ بات اور بھی واضح ہو جائے۔ حدیث اس طرح ہے کہ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ابن جاہمہ ان جاہمۃ رضی اللہ عنہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو فاستشیرک۔ معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ارادہ کرتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں جہاد میں شریک ہوں، میری دلی خواہش ہے، چاہتا ہوں میں، اسی وجہ سے میں آپ سے جو ہے مشورہ لینے آیا ہوں، کیا میں جہاد میں شریک ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ہل لک من ام، یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تمہاری ماں ہے؟ ہل لک من ام؟ قال نعم۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول، ماں باحیات ہے، میری ماں ہے، لیکن ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے سوا کوئی انہیں دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے میں آپ سے یہ مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ کیا میں جہاد میں شریک ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا۔ آپ نے فرمایا تم ماں کے ساتھ چمٹ جاؤ، یعنی ماں کی خدمت کرو، حسن سلوک ان کے ساتھ کرو، کیونکہ جنت اسی کے قدموں کے نیچے ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی جہاد میں کیوں شریک ہونا چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، اس کے ذریعے سے بہت بڑا عمل ہے، میں اس کو کروں تو اللہ تعالیٰ میری گناہ معاف کر دے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت تمہارے گھر میں تمہاری ماں کی شکل میں موجود ہے، تم اس کی خدمت کر لو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ کتنی فضیلت ہے ماں کی،
کتنی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اچھا اور نرمی سے برتاؤ کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے اس تعلق سے، اسے بھی بیان کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھا، یہ حدیث نسائی کی ہے، کتاب الجہاد کی۔ اب جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے۔ اس طرح ہے کہ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اصبت ذنبا عظیما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول انی اصبت ذنبا عظیما، اے اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، مطلب میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھا، مجھ سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا، فہل لی من توبہ، اللہ کے رسول کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ گناہ تو میں کر بیٹھا، گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، فہل لی توبہ، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے کہ اللہ ایسا کروں کہ اللہ اس گناہ کو مجھ سے معاف کر دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی اس بات کو سن کر کے کہا حل لک من پہلے یہ بتاؤ تمہاری ماں ہے، زندہ ہے تمہاری ماں؟ صحابی عرض کرتے ہیں لا یا رسول اللہ، نہیں اے اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے، اس دنیا سے چلی گئی، ماں دنیا میں باحیات نہیں ہے، موجود نہیں ہے، وہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا حل لک من خالہ، کیا تمہاری خالہ ہے؟ ماں کی بہن جو ہے، ماں کی بہن خالہ، کیا تمہاری خالہ موجود ہے دنیا میں؟ وہ ہے باحیات؟ صحابی نے عرض کیا کہ نام یا رسول اللہ، ہاں خالہ تو ہے، ماں کی بہن ہے، ماں نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اس صحابی سے فبرہا، جاؤ اپنے خالہ کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے کبیرہ گناہ کو معاف کر دے گا، تمہارا کبیرہ گناہ جو ہے اس سے معاف ہو جائے گا۔ جبکہ دیکھا جائے تو درجے میں جو ہے خالہ یہ ماں کے درجے سے کم ہے، ماں کی بہن ہے، یہ درجے میں ماں سے کم ہے۔ جب گناہ کبیرہ خالہ کے حسن سلوک کے ساتھ، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے جب اللہ گناہ کبیرہ کو معاف کر سکتا ہے تو وہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ کیوں گناہ کبیرہ کو معاف نہیں کر سکتا؟ تو یہ چند حدیثیں ماں کی فضیلت کے سلسلے میں تھی۔ انشاءاللہ اس کے بعد بات کی فضیلت اور ماں باپ کی نافرمانی کے اوپر جو وعیدیں آئی ہیں انشاءاللہ وہ سب باتیں ترتیب وار آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔